أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین نبینا و حبیبنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و مشاہدین، اس سے پہلے کے درس میں نے افتاء کا لغوی و اصطلاحی معنی اور استفتاء، مستفتی، مفتی، فتویٰ اور افتاء کی مختصر تشریح کی تھی، اور افتاء اور قضاء میں فرق بتایا تھا. پھر افتاء کا حکم بتایا اور افتاء کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی. پھر افتاء کے فضائل بتائے اور افتاء کے مختصر تاریخ بتاتے ہوئے عہد نبوی اور عہد صحابہ کے دور میں فتویٰ کی حالت پر روشنی ڈالی، اور یہ بتایا کہ صحابہ کرام میں فتویٰ دینے والے حضرات کی علامہ ابن حزم اور شیخ ابن القیم نے 3 قسمیں بتائی ہیں. ایک بکثرت فتویٰ دینے والے صحابہ کرام، دوسرے متوسط طریقے پر فتویٰ دینے والے، اور تیسرے بہت کم فتویٰ دینے والے. آج کے درس میں صحابہ کرام کے فتاویٰ و آراء کو جمع کرنے والے قدیم و جدید علماء اور ان کی کتابوں کا تذکرہ کریں گے. اس کے بعد عہد تابعین میں فتوے کی حالت اور مشہور مفتیان کرام کا مختصر تذکرہ کریں گے، اور پھر صحابہ کرام و تابعین اعظام کے منہج افتاء پر روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد علماء کے فتویٰ دینے سے علماء سلف کے فتویٰ دینے سے ڈرنے اور حتی الامکان سے بچنے کے سلسلے میں علماء کے اقوال و روایات ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان سب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئیے آج ہم صحابہ کرام کے فتاووں اور اقوال کو جمع کرنے والے علماء اور ان کی کوششوں پر نظر ڈالیں. میرے علم کے مطابق علماء قدیم میں ابو بکر محمد بن موسیٰ بن یعقوب بن امیر المؤمنین مامون نے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوے کو 20 حصوں میں جمع کیا تھا، اور امام تقی الدین سبکی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاووں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا، مگر یہ دونوں کتابیں دستبرد زمانہ سے محفوظ نہیں رہ سکیں اور آج ان کا وجود نہیں معلوم ہے. اور علماء معاصرین نے بھی صحابہ کرام کے فتاووں کی مجموعے تیار کیے ہیں. چنانچہ دکتور محمد رواس خراجی نے موسوعۃ فقہ ابی بکر صدیق، موسوعۃ فقہ عمر بن الخطاب، موسوعۃ فقہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی ہے. اور دکتور رعی بن راجع الرحیلی نے فقہ عمر بن الخطاب موازناً بفقہ اشہر المجتہدین لکھا. اور شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فقہ عمر نام کی ایک کتاب لکھی ہے، جس کا اردو ترجمہ مولانا ابو یحییٰ امام خان نوشہروی نے کیا، جو ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے تباہ ہو چکا ہے. اسی طرح دکتور رواس قراجی نے موسوعۃ فقہ علی بن ابی طالب، موسوعۃ فقہ عبداللہ بن مسعود، موسوعۃ فقہ عبداللہ بن عمر، اور شیخ سعید فائز الدخیل نے موسوعۃ فقہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ حیاتها و فقہها، اور دکتور عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنیف نے فقہ انس بن مالک جمعاً و دراستاً، اور شیخ محمد سمیع سعید عبد الرحمن الساقی نے انفرادات ابن عباس رضی اللہ عنہ میں عن جمہور الصحابہ فی الاحکام الفقیہ دراسہ مقارنہ، اور شیخ محمد المنتصر القطانی نے موجم فقہ السلف عطیرتاً و صحابتاً و تابعین لکھی،
الحمدللہ یہ سب کتابیں دارالنفائس اور جامعہ ام القری اور مکتبۃ الفرقان سے طبع ہو چکی ہیں۔ فتویٰ تابعین کے عہد میں صحابہ کرام کے بعد فتاوی میں مرجع کے بارے تابعین تھے جو مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، اور بہت سے علماء نے ان کے طبقات کے سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ فقہائے تابعین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ جن کا اکثر اشتغال احادیث کی سماعت و روایت سے تھا، اور اکثر ان کے فتاوے کتاب و سنت کے صریح نصوص پر مشتمل ہوتے تھے، اور یہ رائے قیاس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ایسے مسائل و واقعات جو ابھی پیش نہیں آئے ان کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے سے احتراز کرتے تھے، کیونکہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ممانعت و کراہت منقول ہے۔ اور کچھ لوگوں کا اشتغال فقہ و فتاوی سے زیادہ تھا، اور احادیث کی روایت و سماع سے زیادہ وہ مسائل فقہیہ کے استنباط پر توجہ دیتے تھے، اور جو مسائل و واقعات ابھی پیش نہیں آئے ان کے بارے میں بھی فتویٰ دینے سے احتراز نہیں کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں فقہائے تابعین میں سے سعید بن المسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عروہ بن الزبیر، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، قاسم بن محمد، سلیمان بن یسار اور خارجہ بن زید زیادہ مشہور ہیں، اور فقہائے سبعہ کے نام سے معروف ہیں۔ بعض لوگوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے عوض ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو ذکر کیا ہے۔ فقہائے سبعہ کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے دو بیت اس طرح ذکر کیے ہیں: اذا قیل من فی العلم سبعۃ ابحر روایتهم لیس عن اہل العلم خارجہ فقلهم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ۔ یعنی جب پوچھا جائے کہ علم کے ساتھ سمندر کون ہیں جن کی روایت علم سے خارج نہیں ہوتی ہے، تو جواب میں کہو کہ وہ عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان اور خارجہ ہیں۔ فقہائے سبعہ کے علاوہ مدینہ منورہ کے فقہائے تابعین یہ ہیں: نافع، ابن شہاب الزہری، قاضی یحییٰ بن سعید، ابان بن عثمان، سالم بن عبداللہ بن عمر، علی بن الحسین، زین العابدین، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، ابو جعفر الباقر، ابو الزناد، عبداللہ بن ذکوان رحمہم اللہ تعالی جمیعاً۔ اور مکہ مکرمہ کے اس دور کے مشہور فقہاء یہ ہیں: عطا ابن ابی رباح، علی بن ابی طلحہ، مجاہد بن جبر، عمرو بن دینار، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ، عبد الملک بن جریج رحمہم اللہ۔ اور کوفہ کے مشہور فقہاء ابراہیم نخعی، عامر بن شراحیل الشعبی، علقمہ الاسود، مرہ الحمدانی، سعید بن جبیر، مسروق بن الاجدع، عبیدہ بن عمر السلمانی، قاضی شریح بن حارث الکندی وغیرہ ہیں۔ اور بصرہ کے مشہور فقہاء حسن بصری، محمد بن سیرین، ابو العالیہ الریاحی، حسن ابن ابی الحسن، یسار مولا زید بن ثابت، ابو الشاسع، جابر بن زید، قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہم اللہ ہیں۔ اور شام کے مشہور فقہاء ابو ادریس الخولانی، مکحول بن ابی مسلم، رجاء ابن حیوہ الکندی، عمر بن عبد العزیز، شرحبیل بن السمت، قبیصہ بن ذؤیب رحمہ اللہ ہیں۔ اور مصر میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے تلامذہ زیادہ مشہور ہوئے، جیسے ابو الخیر مرثد ابن عبداللہ الیزنی اور یزید بن ابی حبیب رحمہم اللہ۔ اور یمن کے مشہور فقہاء داؤس بن کیسان الجندی، وہب بن منبہ الصنعانی، یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ ہیں۔ ان حضرات کے اکثر و بیشتر فتاوی موطئات، مسانید، مصنفات اور سنن کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، کتاب الآثار، شرح معانی الآثار اور تفسیر طبری وغیرہ۔ صحابہ کرام و تابعین کے افتاء کا منہج، صحابہ کرام
و تابعین کے افتاء کا منہج۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے افتاء کا منصب سید المرسلین خاتم النبیین رسول رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا، اور آپ وحی مطلوع اور غیر مطلوع کے ذریعے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور آپ کے فتاوی بڑے جامع ہوتے تھے، اور یہ قرآن کے بعد شریعت اسلامیہ کا سب سے بڑا ماخذ ہے، اور حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ فتاوی منتشر ہیں۔ صحابہ کرام رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتاووں کو زبانی سنا، یاد کیا اور نوٹ بھی کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہی لوگوں کے مرجع تھے، لیکن ضرورت کے وقت بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتاء و قضاء کی ذمہ داری دے کر دوسرے شہروں میں بھیجا، اور انہیں ان کے اصول و مناہج بتائے، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر کے بھیجا، تو ان سے پوچھا کیف تقضی اذا عرض لک القضاء، کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اگر تمہارے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے آئے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نہ سنت رسول اللہ میں ملے نہ کتاب اللہ میں ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اجتہد رائی ولا اعلو، ایسی صورت میں میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کوشش فروگزاشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ تھپتھپایا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق عطا فرمائی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اخرجہ الترمذی فی الاحکام والنسائی فی القضاۃ والدارمی فی المقدمہ وحمد فی المسند وہذا لفظ ابی داؤد فی کتاب القضاء، حدیث نمبر 3512۔ اس حدیث کی بعد محدثین نے تضعیف کی ہے، کیونکہ اس کی روایت حارث بن عمرو نے معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب سے کی ہے، اور حارث بن عمرو اور اصحاب معاذ بن جبل مجہول ہیں، لیکن ہر مصر و عصر کے علماء نے اسے قبول کیا ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اصحاب معاذ کا نام نہیں لیا گیا ہے مگر یہ مضر نہیں ہے، کیونکہ اصحاب معاذ علم، دین اور فضل و صداقت میں معروف تھے، اور حارث بن عمرو نے کسی ایک سے روایت نہیں کی ہے، جبکہ اصحاب معاذ کی ایک جماعت سے کی ہے جو افاضل و خیال الناس تھے، اور ان کے اصحاب میں نہ کوئی متہم ہے، نہ کوئی کذاب ہے، اور نہ کوئی مجروح ہے۔ خاص طور سے جب اس حدیث کے علمبردار شعبہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب کسی حدیث کی سند میں شعبہ ہوں تو اسے دونوں ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور ابو بکر الخطیب فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ عبادہ بن نصی نے اس کی روایت عبد الرحمن بن غنم عن معاذ سے کی ہے، اور یہ سند متصل ہے، اور اس کے دیگر روات ثقہ اور معروف ہیں۔ علاوہ ازیں علماء نے اس کی روایت کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیں اعلام الموقعین، نیز اس کی تائید شیخین کی سے حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس کی روایت عمرو بن عاص نے کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، هذا لفظ البخاری فی کتاب الاعتصام، حدیث رقم 7352۔ صحابہ کرام کے آثار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ امام دارمی نے اپنے سنن میں قاضی شریح سے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس خط لکھا کہ اگر تمہیں کتاب اللہ میں مسئلہ مل جائے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دو اور لوگوں کے آراء کو مت دیکھو، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آئے
جس کے بارے میں نہ کتاب اللہ میں کچھ ہو نہ سنت رسول اللہ میں کچھ ہو، تو لوگوں کے اجماع کے دیکھو اور اس کو لے لو۔ اور مسئلہ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو نہ سنت رسول اللہ میں ہو، نہ تم سے پہلے کسی نے اس کے بارے میں گفتگو کیا ہے اور کوئی فتویٰ صادر کیا ہے، دو چیزوں میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو، یا تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو اور آگے بڑھو، اور یا اسے مؤخر کر دو، اور میرے خیال میں اسے مؤخر کر دینا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور امام دارمی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو کتاب اللہ دیکھو، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت رسول اللہ میں تلاش کرو، اگر وہاں بھی نہ ملے تو مسلمانوں کے اجماع کو دیکھو، اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ اور عبداللہ بن یزید نے ابن عباس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب ان سے کسی امر کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ مسئلہ قرآن میں ہوتا تو اس سے بتا دیتے، اور اگر قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ منقول ہوتا تو اس کو بتا دیتے، اور اگر اس میں بھی نہیں ہوتا تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی دیکھتے، اگر ان میں نہ بھی ہوتا تو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے۔ دیکھیے سنن دارمی میں مقدمہ باب الفتیہ وما فیہ من الشدتی۔ اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمہ بن مخلد سے روایت کیا ہے کہ وہ زید بن ثابت کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا میرے چچا زاد بھائی ہمیں قضا پر مجبور کر دیا گیا ہے، یعنی زبردستی ہم کو قاضی بنا دیا گیا ہے۔ تو زید بن ثابت نے فرمایا کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے فیصلہ کرو، اور اگر سنت میں بھی نہ ملے تو اہل الرائے کو بلاؤ اور ان سے مشورہ کرو، پھر اجتہاد کرو اور اپنے لیے کوئی رائے اختیار کرو، اور اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام افتاء و قضا کے سلسلے میں ان کا منہج یہ تھا کہ پہلے وہ مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تلاش کرتے تھے، ان میں نہیں ملتا تھا تب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کے مطابق حضرت ابو بکر عمر کے اور خلفاء راشدین کے فیصلے اور فتاوی دیکھتے تھے، اور پھر اجماع دیکھا کرتے تھے، پھر اہل علم و اہل رائے سے مشورہ کرتے، اور اخیر میں اجتہاد و قیاس سے فیصلہ دیتے یا فیصلہ کرتے۔ آج بھی علماء کرام و مفتیان اعظام کا یہی منہج ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔